پارٹی ہوتی ہے تو وہ ایک گھر ہوتا ہے، اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ گھر کے فرد ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ناراضگی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بہن سے بھی کسی بات کے اوپر مکالمہ کر سکتی ہوں کہ یہ بات آپ کی ایسے لیکن مجھے تو ایسے لگ رہی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی موٹی اختلافات آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو میڈیا پہ ہائپ بنائی جاتی۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کچھ چھپانے کے لیے کچھ دکھانا ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جی جو آپ کر رہے ہیں، جو جی بی کے اندر آپ روک رہے ہیں، وہ بھی تو سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ چیزیں کرنی ہیں آپ نہیں کرنے دیتے، تو وہ بھی تو آپ روک رہے ہیں نا۔ آپ نے ایک سی ایم کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے سی ایم کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنے سے ان کو روکا ہوا ہے، چیزیں کی ہوئی ہیں، تو آتے ہیں معاملے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی چیز میں جھجک ان کی آ رہی ہے لیکن سامنے والے کو وہ جھجک نہیں پتا تو وہ تو یقیناً اس کو تو یہی لگے گا کہ شاید یہ کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پوری ہر چیز کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میں اس وقت یہ کہوں گی کہ اس وقت ہمارا فوکس جی بی ہے، لیکن شفاف انتخابات ضامن ہے، جیسے ابھی ہماری بہن نے کہا کہ جی بی کی مستقبل کی، تو یہ شفاف انتخابات اگر ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ جی بی کے اندر کوئی امن و سکون آئے گا، ورنہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں وہاں کے جو یوتھ ہے جس طرح وہ اس وقت نا امید ہوئی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے نام لسٹوں میں سے نکالے گئے ووٹنگ لسٹ میں۔ کل میں ایک ان کا بیان سن رہی تھی، انہوں نے بتایا باقاعدہ، وہ گلگت کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے کہا نوجوان جو بچے ہیں ان کے نام لسٹوں میں موجود نہیں ہیں، تو یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ یوتھ کس کی طرف ہے؟